السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنع الوہات وقیل وقال وکثرة السؤال واضاعة المال. متفق علیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر 3 کام ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر حرام کیے ہیں، اور 3 کام ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمائے ہیں. صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے. کہ اگر تم اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی، ماں کی نافرمانی کرو گے تو یہ ایک حرام کام کا ارتکاب کرو گے. جس طرح سور کھانا اور خنزیر کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہر نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اس کو نافرمانی، کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. والدین کے آگے اونچا اونچا بولتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ ایک حرام کام کا مرتکب انسان ہو جاتا ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کہ جب تم اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو اونچا نہ بولو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے والدین کے لیے یہ کہا کرو کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھ پر رحم فرمایا میرے والدین پر بھی رحم فرما. تو پہلی چیز والدین کی، ماں باپ کی، ماں کی نافرمانی کرنا. دوسری چیز وعد البناتی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ کفار کا ایک پرانا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو نحوست سمجھ کے تو اس کو زندہ ہی درگور کر دیتے، اس بچی کو دفن کر دیتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ کام حرام ہو گیا، بیٹیوں کو زندگیاں مل گئیں. اور تیسری بات یہ ہے ومنع الوہاتی. پہلی 2 چیزیں ہوگی حرام، یہ تیسری چیز حرام کردہ. ومنع الوہاتی، وہ چیز کہ جو انسان خود روکے اور اوروں سے کہے کہ مجھے دو، یعنی خود صدقہ و خیرات زکوٰۃ ادا نہ کرے اور لوگوں سے مانگتا پھرے کہ مجھے دے جاؤ، مجھے پکڑائی جاؤ، مجھے مالت زکوٰۃ صدقہ خیرات دے جاؤ. یہ کام بھی حرام کر دیا گیا ہے. 3 کام ہو گئے. اب 3 اگلے کام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قیل وقال، فضول گفتگو کرنا، فضول بولنا، جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق نہ کوئی آخرت سے کوئی تعلق. فضول انسان بولی جائے اگلا انسان بھی تنگ ہو کے اٹھ جائے. تو یہ ایک طریقہ ناپسندیدہ فرمایا گیا ہے، ناپسند جس کو کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ناپسند فرمایا ہے تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ ہم بھی
اسی چیز کو ناپسند فرمائے، اس کو اچھا نہ سمجھے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں سمجھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اچھا نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو آپ نے ناپسند فرمایا ہم بھی اس کو ناپسند فرمائے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور پہلی بات قیل وقال، فضول گفتگو کرنا، وکثرت السؤال، زیادہ کثرت کے ساتھ سوال کرنا، علماء کو پھنسانے کے لیے جان بوجھ کر سوال کرنا، اس کے علاوہ کسی کے پرسنل معاملات کے اندر اس سے سوال کرنا کہ یہ بتاؤ اس نے یہ کیا کیا، وہ اس کے بارے میں برکیف جو بھی باتیں ہیں، فضول زیادہ سوال کرنا، یہ بھی ایک ناپسندیدہ قبیح عمل ہے۔ اور آخری بات 6ویں، اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا۔ مال دنیا کے اندر انسان کی رہنے کا ذریعہ ہے، مال انسان کماتا ہے، پھر اس کے ذریعے چیزیں خریدتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، جوتی لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورۃ بنی اسرائیل میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مال کو فضول خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ مال کو اس جگہ خرچ کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ پہلی 3 باتیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام حرام کیے ہیں، اس کے بعد 3 ناپسندیدہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو ان حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پسندیدہ عمل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا